کسی دفعہ خادم نے آپ کو جو بھائی لوگ تشریف لائے تھے ان کو بیان کیا تھا کہ نفس کیا ہے. جو بھی ہے ہم بہت ساری ان میں باتیں کی. اس کو مختصراً نفس کا عمل ہمارے جسم میں کیا ہے کہ نفس ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پہ ڈراتا رہتا ہے. نفس کبھی ہمیں اپنی خواہشات سے ڈراتا ہے اور بیرونی طور پہ کبھی کسی عمل کے ذریعے کسی شخصیت کے ذریعے ہمیں اس کو ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے. تو ایک جو ڈر ہمارے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور جو ہے وہ اولاد بہرہارو ہو رہی ہے اور اولاد جو ہے نا جناب آپ بڑھاپے میں آپ کا کوئی مالک پرسہ نہیں ہوگا, اولاد نکل جائے گی. ہمیں اپنے عمل کا احتساب کیے بغیر یہ ڈر ہمیں باہر سے بٹھایا جا رہا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ بھی ایک نفسانی حملہ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے. دیکھو, کبھی بھی کسی کو ڈرا کے دھمکا کر مار پیٹ کر کے آپ کسی کو بھی محبت کا پیغام نہیں دے سکتے. کسی کو اگر محبت کا پیغام دینا ہے, اسلام کیا ہے, محبت کا نام ہے نا, تو اسے آپ محبت سے ہی دے سکتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے گھر والے جو ہے وہ موم کی طرح ہوتے ہیں. اب آپ اس کو وہ کیسے اس کو صرف ہم لوگ بناتے ہیں, وہ خود سے نہیں بنتے. آپ ان سے محبت سے پیش آؤ تو اس میں نہ اچھی خاصیتیں اور اچھی باتیں پیدا ہوں گی. آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو, اس کو مارا کوٹی کرو تو آپ اس میں بری. ایک میں آپ کو اس کا حل اور اس کا جو نسخہ ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے مراوج ہے روایت, اور حضرت مجدد علیہ ثانی سے بھی یہ روایت ہے کہ اور بہت صوفیہ کرام سے یہ روایت ہے. جب کسی سالک نے, کسی طالب نے ایک صوفی سے یہ سوال کرا مجھے 2 باتیں بتاؤ جس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت سنور جائے, تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ کبھی تو خدا بننے کی کوشش نہیں کری اور کبھی تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کری. طالب جو تھا وہ گھبرا گیا, بولنا ایسا تو بات ہی نہیں ہو سکتی, میں ایسا کبھی کروں گا ہی نہیں. اور نعوذ باللہ آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں, اور ایسا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کو بیان تو کیجئے, میں کس طریقے سے اس کو روک سکتا ہوں, اس کا مقصد کیا ہے جو آپ نے یہ 2 نصیحتیں کری. تو صوفی نے بتایا کہ اللہ بننے کا مقصد یہ ہے کہ سوائے اللہ کے اس کائنات میں کسی کا حکم نہیں چلتا, سوائے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو اگر کبھی تیری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ جو تو کہے وہ نہ ہو تو اس پہ صبر کریے, کیونکہ تو اللہ نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں ہم تو اس کا الٹ کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جو کہے ہوئی بات پہ عمل نہ ہو تو ہم تو اس کی جان کھا جاتے ہیں, چاہے وہ دوست ہو, احباب ہو, دوسرا ہو, کوئی ہو, رشتہ دار ہو. میری بات ہی نہیں مانی جی. اگر جو جتنا بڑا صاحب حیثیت شخص ہے اس کی حیثیت کی پہچان یہی ہے کہ اس کی بات جو ہے ساری دنیا میں مانی جائے. ہم تو اس چیز کے لیے رواداری نہیں ہے کہ ہم کسی کا کوئی ہماری بات سے اختلاف تو چھوڑ, کوئی تھوڑا سا اس میں مشورہ بھی دے دے, بھائی تھوڑا سا اس کو صحیح کر لو. تو جب ہم میں یہ
سمجھ پیدا ہو جائے گی کہ میرے کہے ہوئے حکم کو بھی کسی وجہ سے نہیں مکمل ہو سکتا، کیونکہ میرا منصب خدا نہیں ہے بلکہ میں عام انسان ہوں. تو یہ خود بخود یہ ہمارے بچوں میں بھی پیدا ہوگی اور ان میں وہ ہمارے سے محبت کریں گے بنسبت اس کے کہ ہمارے حکم کی تعمیل غلاموں کی طرح کریں گے. ہم انسان بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو غلام نہیں بنانا چاہتے. تو انسان بنانے کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ انسانوں والا رویہ کیا جائے. دوسری چیز ہے، دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اس مقام منصب پہ نہ سمجھو نعوذ باللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. کیا ہے ان کا مقام؟ کہ جو بات کہہ دی حق ہے، جو کہا ان کا سچ ہے، جو ان سے اختلاف کرا آپ اسلام سے خارج. جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو ان کی کہی ہوئی کیا ہوا کام ہے، کہی ہوئی باتیں ہیں، وہی قرآن ہے، حکمت ہے، حدیث ہے اور اسلام ہے. آپ نے ان سے اختلاف کرا، آپ اسلام سے خارج ہیں. صرف اس کائنات میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی ہیں جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی سب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اختلاف اور نہ حکم ماننا دو الگ چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اپنے ابھی والدین کو بچے جا کے بولیں چل بھائی وہ شاہ صاحب پر انہوں نے بول دیا اب تو میں تیرے سے. اختلاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی بات کا سوال کر سکتے ہیں، یا بھائی تو کیسا کرا گیا. تو اگر ہم سے چھوٹے ہم سے ہماری بات پہ کوئی سوال کرے تو وہاں پہ ان سے محبت و پیار سے اس کا جواب دینا، یہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہے. تو یہ دو باتیں میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ دو باتیں ہم لوگ اپنے گھروں میں عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ جو ڈر اور یہ خوف جو ہمیں باہر سے دیا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد بے روا ہو گئی ہے، یہ سب کا سب اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. وہ جو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں صحیح راستہ نہیں بتاتے کہ اولاد کو کس طریقے سے تربیت کرنا ہے، وہ لوگ اصل میں ہم سے ہماری اولاد چھیننا چاہتے ہیں. چلیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو یہ دو چیزیں ہیں آپ اس کو عمل کیجیے. اپنی اولاد کے ساتھ محبت پیار سے برتاؤ کیجیے. ان کے اوپر ان کی حکم، اگر آپ کے حکم کی تعمیل نہیں بھی ہوئی ہے تو اس کو برداشت کیجیے، کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں. ہم اپنے اولاد کو انسان بنانا چاہتے ہیں، غلام نہیں بنانا چاہتے. ہم جو ہے اپنی اولاد کو محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان میں جو ہے نا ایک ڈر اور خوف پیدا نہیں کرنا چاہ رہے. تو جب آپ سے سوال کریں اس کا جواب بھی دیجیے. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے اعمال دیکھیے. ہم ہر ایک کے پیٹھ پیچھے جو ہے کہ جس سے ابھی ملے ہیں اس کے 5 فٹ پہ اٹھ کے چلا گیا، ہم اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں. جس کا ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم لوگ اس کو گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہماری اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، بولتی ہے ابا تو یہ کر رہا ہے اور ہمیں تعلیم دے رہا ہے اسلام کی. مولانا صاحب کو جب میں نے جو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علماء اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر میں ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. تو یار یہ کیسے ہوگا؟ کوئی بچے پاگل تھوڑی ہوتے ہیں یار. اللہ میں نے بچے پیدا انسان کی طور پیدا کرے نا، تو انسان ہے وہ بھی، ان کی سمجھ ہے. تو جب ہمارے اعمال، جو ہمارے علماء ہیں ان کے اعمال وہ اس طرح سے نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں ہے، ڈبل مورال ہے، تو پھر وہ کیسے دوسروں کے سامنے کچھ اور اندر کچھ اور. یہ سب چیزیں بچوں کے اوپر اثر کرتی ہیں. آپ صفائی سے سچائی سے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. تو اب ہم میرا خیال ہے نماز کی تیاری کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ ایک اور بات ہے، یہ ہمارے زبیر بھائی کی بڑی نوازش ہے، یہ مجھے بہت چھیڑتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کرا، تو وہ سوال کا جواب مجھے پورے 15-20 دن لگ گئے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے. تو انشاءاللہ وہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے اور میں آپ کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں. دعا کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.